السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور آج ایک اور انکشاف ہوا ہے. انکشاف ان کے لیے جو شاید یہ ابھی تک نہیں جانتے کہ سب سے طاقتور جو ایک ادارہ ہے وہ کس طرح سے مینیپولیٹ کرتا ہے سیاستدانوں کو، سیاستدانوں کے حوالے سے کیسز کو. آج آپ نے انصار عباسی صاحب کی سٹوری دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ فورن فنڈنگ والے معاملے کو بھی زیر التوا کا شکار اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا. 8 سال یہ کیس مقدمہ چلتا رہا اور یہ کھیل تماشے اسی طرح سے چلتے رہے. اکبر ایس بابر صاحب 8 سال الیکشن کمیشن میں پیش ہوتے رہے. بار بار یہ مطالبہ کیا گیا یہ کیوں فیصلہ نہیں آ رہا، اس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جا رہا، اور پھر جب فیصلہ محفوظ ہوا تو اتنی دیر تک محفوظ بحفاظت ہم تک پہنچایا کیوں نہیں جا رہا. اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بھی الیکشن کمیشن کے باہر جا کر گفتگو کی اور انہوں نے سوچا شاید فورن فنڈنگ کے کیس کے سامنے آ جانے سے ان کی جو امیدیں ہیں عمران خان صاحب کے اریسٹ کے حوالے سے وہ روشن ہو جائیں گی. ایسا ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی کون کون سے کیسز پر عائد کرنے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ریلیف در پر ریلیف دیا جا رہا ہے. سلیمان شہباز صاحب تشریف لے آئے ہیں اور آج بڑی گفتگو بھی کی. انہوں نے عمران خان صاحب سے سوالات کیے. 2 ہفتے کی بیل پر وہ باہر ہیں، اس کے بعد ان کو پھر پیش ہونا ہے. تو یہ کیسز کو اگر زیر التوا ڈال دیتے ہیں ان کے ڈیسیشنز کو، تو کیا پھر اس ملک میں کیسز بھی بنائے جاتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ بنائے جاتے ہیں. تو جو یہ سیاسی انجینئرنگ ہے کیا یہ اب رک جائے گی یا نہیں رک جائے گی؟ لیکن دوسری طرف the more things change the more they remain the same. شہباز شریف صاحب آج تشریف لے گئے کراچی، وہاں پہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کا افتتاح کیا. یہ یاد رہے 2017 سے پروجیکٹ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، یہ بھی زیر التوا کا شکار ہے لیکن کرپشن چارجز کے حوالے سے. تو آج انہوں نے بہت سندھ میں انہوں نے یہ دکھایا یکجہتی، اور سندھ کے سی ایم کے حوالے سے بھی بات کی. اپنے اتحادی وہاں پہ امین الحق صاحب بھی موجود تھے، تو متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ان کے اتحادی ہیں اس وقت مخلوط حکومت میں، وہاں تو سب صحیح ہے. لیکن کل جو ریکارڈنگ لیجسلیشن بلڈ ڈوز ہوا ہے پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں، اس کی بھی شاید نظیر نہیں ملتی تو ہے، کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ شاید یہ سب عمران خان صاحب کے زیر نگرانی جب وہ وزیر اعظم تھے یہ ہوتا تھا کہ رات ہی رات میں ایجنڈاز بنتے تھے، کسی کو بتایا نہیں جاتا تھا ایجنڈا پہ کیا ہے، اور اسی طرح سے بلز بلڈوز ہوتے تھے. اور اس بار جے یو ایف اے اور جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، اختر مینگل صاحب نے اس پر بہت شدید اعتراض اٹھایا، اور یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ اگر چھوڑنا پڑا اتحادی نہ رہے تو وہ اس کو بھی قبول کریں گے جب تک کہ 50% ریکوٹیک کا جو انٹرسٹ ہے وہ بلوچستان کو نہیں دیا جاتا. عمران خان صاحب تو الیکشنز مانگ ہی رہے ہیں، لیکن یہاں پر اتحادی بھی ناراض ہو رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک کو الیکشنز کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ سعد رفیق صاحب سے سنیے. عمران خان صاحب اکیلے ہیں، نہ جہاز ہے، نہ جہاز چلانے والے ہیں، نہ آدمی اٹھانے والے ہیں، نہ ججوں کو پریشر ڈالنے والے ہیں، نہ وہ جج موجود ہیں جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتے تھے. تو اب جو عمران خان کام کرتا ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے. جو لانگ مارچ اس کا نالا لئی کے اندر لینڈ کر گیا ہے وہ ساری قوم نے دیکھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی آج کوئی ضرورت نہیں ہے، آج سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. آپ 2 صوبے اور 2 ریاستیں ہیں، آپ اس کے حکمران ہیں، وہاں اپنے کام پہ توجہ دیں. آپ لوگوں کی فلاح کا کام کریں، بجائے لوگوں کی فلاح کے کام کرنے کے آپ الیکشن مانگ رہے ہیں. اس طرح اگر ایک جماعت کے کہنے پہ الیکشن ہونے لگے تو کوئی اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. اسمبلیاں بنانا کھیل ہے کیا؟ اسمبلیاں توڑنا کھیل ہے؟ اس پہ پیسہ لگتا ہے، انرجی لگتی ہے، سارا ملک ایک ہی کام پہ لگ جاتا ہے. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے. پیسہ لگتا ہے، اسمبلیاں بنانا، اسمبلیاں توڑنا کیا کھیل ہے؟ اس ملک میں تو واقعی کھیل ہی تو ہے. جب دل بھر جائے کسی سے تو اس پر کوئی کیس کھول دو، اور جب نہ دل بھرے اور دل میں سما جائے کوئی تو اس کا کیس بند کر دو یا زیر التوا میں ڈال دو. اب یہ بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تو اس پہ بھی بات کریں گے. علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ علی صاحب. سب سے پہلے سر فرما دیجیے گا کہ یہ باجوہ صاحب کے اوپر جو چارج شیٹ ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے حوالے سے، جو روز ایک نیا انکشاف عمران خان صاحب کرتے ہیں، آج ایک انکشاف یہ بھی ہوا ہے. آپ کو اس میں کوئی صداقت نظر آتی ہے؟ آپ اس کو رد کرتے ہیں یا اگری کرتے ہیں کہ جب تک ان کو پتا تھا کہ ادارے نیوٹرل نہیں ہیں، الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں دیا، اور اس کے بعد جب پتا چلا کہ معاملات شاید وہ نہیں رہے ایک پیج والے تو انہوں نے بھی فیصلہ سنا دیا؟ سر آپ کا رد عمل. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. آئینی ادارے کو آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے. اگر کسی بھی شخصیت یا کسی جماعت میں کوئی سقم ہے، اگر فورن فنڈنگ واقعی فورن فنڈنگ ہے
جو کہ یہ نام بھی غلط ہے کیونکہ خود الیکشن کمیشن نے یہ بات کی کہ یہ اگر ہے تو زیادہ سے زیادہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے، جس میں میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی ثابت بھی ہو تو جو ایکسٹرا وہ پیسے ہیں جو آپ کا حق نہیں تھا وہ آپ سے کانفسکیٹ ہو سکتے ہیں، پارٹی کا نشان رہتا ہے، پارٹی کی رجسٹریشن رہتی ہے اور پارٹی الیکشن بھی لڑ سکتی ہے۔ اب ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں پاپولر لیڈرشپ کو قانون کے ذریعے کنٹرول کرنے کی یا ان کو نتھ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سب سے پاپولر لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ڈرامہ 2014 سے چل رہا ہے۔ حالانکہ یہ پاکستان کی پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے پاکستان میں تو پہلی بار، لیکن دنیا میں ویسی کانسیپٹ نیا نہیں ہے، پولیٹیکل فنڈ ریزنگ آپ کرتے ہیں، ڈنرز ہوتے ہیں، آپ اپنے پیڈ ممبرشپ ہوتے ہیں، اللہ کے کرم سے ہم کسی انویسٹر سے پیسہ لے کے اپنے پہ خرچ نہیں کرتے۔ پاکستان تحریک انصاف کا امریکہ میں، یو کے میں، پاکستان میں، مختلف ممالک میں پیڈ ممبرز ہیں، وہ پیسے بھیجتے ہیں اور ان پیسوں سے ہمارے جلسے ہوتے ہیں اور ان سے ہمارے سارے خرچے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ کیسے سمجھیں گے جن کی زندگی منی لانڈرنگ کرتے کرتے گزر گئی ہے؟ وہ بھی اب اپنے جواب دیں نا، ہم نے تو دے دیے ہیں، اب وہ بھی آ کے الیکشن کمیشن میں جواب دیں اپنے۔ جی وہ تو جواب دینے پہنچ گئے اور وقت کی بات ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سلیمان شہباز صاحب تشریف لے آئے ہیں، بیٹے آ گئے شہباز شریف صاحب کے، لیکن بھائی اب تک نہیں آئے۔ بھائی نے کب آنا ہے؟ بھائی کیسے آئیں گے؟ ان کے لیے کیا معاملات ہوں گے؟ سر ایک اور ایشو بھی اگر آپ تھوڑا سا اگر میں آپ کی طرف لے کر آؤں تو فیصل وابڈا صاحب جو اب پی ٹی آئی میں نہیں رہے، شو کاز نوٹس بھی ان کو ایشو ہو گیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا ان کے حوالے سے جس کو اپ ہولڈ بھی کیا گیا، اب وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا، ان کو ریسٹور کر دیا گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں بھی کوئی مقتدر حلقوں کا ہاتھ ہے یا یہ انصاف ہوا ہے؟ لیکن پاکستان تو جب سے بنا ہے ایک رول اسٹیبلشمنٹ کا تو رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ یہ کہہ دوں کہ اچانک بٹن دبانے سے سارا ختم ہو گیا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو کام جو ہے خود وہ لوگ مانے ہیں کہ بھئی ہمارا ایک رول رہا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، خاص کر جو نئے چیف آئے ہیں بڑے پروفیشنل آدمی ہیں، تو اگر اس کو وہ دور کر رہے ہیں تو اس کی انیبلنگ انوائرمنٹ ہم لوگوں نے پروڈیوس کرنی ہے، ہم سیاستدانوں نے اور آپ جرنلسٹ نے، کہ ہم ایک ماحول ایسا بنائیں جس میں سیاستدان کم از کم، جیسے عمران خان صاحب نے بات کی کہ میں اسمبلیاں تحلیل کروں گا، لیکن اگر آپ اس پہ بات کرتے ہیں تو اس کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک انہوں نے آفر کر دی ہے، اس کا جواب آپ نے دیکھا کہ پرویز اپنا شہباز شریف صاحب نے کیسے دیا، پھر ان کے بیٹے نے آ کے، یعنی کہ اگر قیامت کی کوئی آخری نشانی باقی ہے تو وہ یہ ہے کہ شریف فیملی آ کے ہمیں کرپشن پہ لیکچر دے، کیا یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے؟ تو اگر اس طرح کی میچورٹی ہوگی، اس طرح کی سیاسی بصیرت ہوگی تو کیسے وہ لوگ پھر دور ہم ان کو کر پائیں گے؟ وہ خود دور ہونا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کو دور کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے کام کر کے؟ جب آپ کو ایک پاپولر لیڈر نے آپشن دے دیا کہ آؤ ٹیبل پہ بیٹھو، سیاستدان بات کرتے ہیں، اس طرح سے تو مشکل حالات نہیں ہے نا جو بھٹو صاحب کے 9 ستاروں کے بیچ میں تھے۔ سر یہ فرما دیجیے گا کہ کل یا پرسوں میں عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ بڑا سنا ہے کہ بہت ہی یہ معتبر جنرل ہیں جو آئے ہیں اور حافظ قرآن ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے تھے، کہتے ہیں سنا ہے۔ سر وہ تو ان کے پاس سرو کر چکے ہیں نا، وہ ان کے ISI کے چیف تھے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت تو ہٹایا تھا ان کو، کیونکہ وہ جو سارے کیسز سامنے لا رہے تھے اور بتا رہے تھے عمران خان صاحب کے خاندانی لوگ اور بزدار صاحب اسپیسیفکلی کیا کیا کرپشن کر رہے ہیں۔ تو یہ کرپشن کا جو درس ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ کو نون لیگ کو بھی نہیں دینا چاہیے، لیکن پھر آپ کو بھی نہیں دینا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو تو قطعی نہیں دینا چاہیے جنہوں نے برخاست کر دیا ان کو اور جنرل فیض حمید کو لے آئے ان کے حوالے سے۔ تو کیا اس وقت ان کی ڈیسیشن کوئی اور تھی اور آج ان کو یاد آ گیا کہ وہ حافظ قرآن ہے؟ حافظ قرآن تو وہ تب بھی تھے نہیں؟ لیکن میرے خیال میں اگر اس ملک کے ساتھ آپ یا کوئی اور یا میں کوئی اچھا کر سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ایک ان سروس اگر کوئی آدمی جنرل ہے، کمپیٹنٹ ہے، اور وہ ملک کو جو ہے ایک اپنی اس کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو سیاست سے دور رکھنا چاہتا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں اس کو یہ موقع دینا چاہیے اور ہمیں اپنے مسئلے خود حل کرنے چاہیے۔ لیکن یہ تو 70 سال کے ہو کے یہ جو آج کی امپورٹڈ حکومت کے لوگ ہیں، نہ ان کا جی اقتدار سے بھرا، نہ منی لانڈرنگ سے بھرا، نہ ان کا جی اس بات سے بھرا کہ بے شمار کیسز کرو، مسئلے جب بنے ملک سے بھاگ جاؤ، پھر فیوریبل ماحول میں پاکستان میں دیکھیں اس ملک میں عمران خان بھی تو ہے، 9 سال سے خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے، 3.5 سال ادھر وزیر اعظم رہا، کیسز آپ نے بے شمار بنائے،
یہ جب ادھر تھے کوئی دال چاول کھا رہے تھے جس زمانے میں، اس زمانے میں یہ بندہ انگلینڈ میں 17 سال کی عمر میں تھا، اس کو سارے دروازے اس کو پتا ہے کدھر سے کیا ہوتا ہے، کہاں جایا جاتا ہے. وہ تو پاکستان میں بیٹھا ہے. عمران خان کیوں نہیں بھاگ رہا؟ علی محمد، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، مراد سعید، وائی آر وی ناٹ رننگ اوے فرام پاکستان؟ سر یا تو پھر آپ کو اپنے پہ بھروسہ ہے واقعی، یا پھر آپ کی جو تمام تر چیزیں ریکارڈ پر آ رہی ہیں، جیسے مرشد کو کہہ رہے ہیں کہ گھڑیاں بیچ دوں گا، پھر گھڑی خریدنے والا سامنے آ رہا ہے، چلیں اس پہ نہیں جاتے، لیکن ابھی توشہ خانہ ریفرنس کیس باقی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہونی ہے. آپ کو پتہ ہے ٹیریان خان کا بھی کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی چل رہا ہے. پھر فارن فنڈنگ کے لوور کورٹ میں مسائل جو کیس ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس کی ممکنہ سزا ہو سکتی ہے 5 سال نااہلی. تو یہ تمام تر چیزیں جو فیکچول ہیں سر، ان سے پھر الیکشنز کی ڈسٹریکشن کریٹ کرنا شاید یہی عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے، یا صرف ملک کی معیشت کو بچانا ہے؟ دیکھیں، جب بھی کسی پاپولر لیڈر کو ڈرامے کر کے اور بہانے بنا کے سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو ہمیشہ ناکامی ہوئی ہے. عمران خان صاحب اس ملک میں 50 سال سے پبلک لائف میں ہیں، 1 روپے اس ملک کا نہیں کھایا، بلکہ اگر کچھ نہیں کیا تو اس ملک کو عزت ضرور دلائی ہوگی. ہاں، اس کے کچھ گناہ ہیں. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میرے جیسے اور مراد سعید جیسے لوگوں کو لے کے آ گیا، بٹھا دیا اس نے فیڈرل کیبنٹ میں، پہنچا دیا مڈل کلاس کے لوگوں کو، جن کے پاس جو ہے کونسلر کی سیٹ لڑنے کے پیسے نہیں تھے، ان کو فیڈرل منسٹر بنا دیا ہے. اسٹیٹس کو کے خلاف ان لوگوں کو کھڑا کر دیا جو کبھی ان کے سامنے الٹی چارپائیوں پہ بیٹھا کرتے تھے. یہ گناہ عمران خان نے کر دیا کہ اسٹیٹس کو چیلنج کر دیا ہے. نہیں کرنا چاہیے نا چیلنج. اسٹیٹس کو وہ چیلنج تو کیا، اور آپ نے کہا کہ ایسے نہیں ہوا جو صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا. نواز شریف صاحب کتنی دفعہ سر ملک سے باہر گئے، کتنی دفعہ ان کی حکومت کو برخاست کیا گیا. یہ سب بھی ہمارے سامنے. پیپلز پارٹی کی حکومت میں میمو گیٹ کا معاملہ کتنا ادھر رہے نا، جڑ پکڑ فیس گیا، کریں، زرداری صاحب ملک سے کیسے کیوں دبئی بھاگتے ہیں؟ چلے گئے. ادھر رہیں، فیس ہاں تو کریں. میں نے، ہاں تو جس طرح چلے ملک سے عمران نہیں خان فیس کر رہے بھاگ. ہیں، ٹھیک ہے گولیاں کھائی ہیں عمران خان نے، لیکن ملک سے نہیں سر. بھاگا اگر بھائی. ادھر ہی ہے، سر اگر ادھر ہی ہے. قلعے میں بند کر دیا جائے تو پھر کیا؟ اگر چلے سر یہ بھی دیکھ. اچھا ٹھیک ہے سر، یہ بتا دیجیے گا اسمبلی تحلیل ہونے کا معاملہ ہے. میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ پہلے پنجاب میں کرنا ہے، یہ بات ہمیں بابر کرا دی گئی ہے کہ پرویز الہی صاحب آپ کے اتحادی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں. مونس الہی صاحب بار بار ہمیں یہ بابر کراتے رہتے ہیں کہ یہ امانت ہے عمران خان صاحب کی. لیکن پھر بھی آپ کے دیکھیں ہاشم ڈوگر صاحب کہتے ہیں اگر تو انہوں نے نہ اسمبلی تحلیل کی تو ہم استعفے دے دیں گے، ہم دکھا دیں گے ہم اسمبلی کیسے توڑ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آل از ناٹ ویل. تو سر آپ شروعات خیبر پختونخوا سے کیوں نہیں کرتے، جہاں پہ نہ پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہے، نہ آپ کے میجورٹی میں کوئی مسئلہ ہے، آپ سنگل میجورٹی وہاں پر آپ کے پاس ہے. تو آپ یہ خیبر پختونخوا سے مسئلہ کیوں نہیں شروع کرتے، پنجاب پہ کیوں اٹکے ہوئے کہ پہلے یہ یہاں پہ ہو؟ دیکھیں، اس میں میرے خیال میں چیئرمین صاحب از ان بیٹر پوزیشن، اس پہ بہتر جواب وہ دے سکتے ہیں. لیکن اس میں آخری فیصلہ اس ہفتے کے اینڈ میں جو ہے خان صاحب جو جلسہ ہے لاہور کا، اس میں شاید وہ اس پہ کوئی حتمی فیصلہ کریں. لیکن بہرحال کال تو ان کی ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو دونوں بیک وقت بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال کل بھی سینئر لیڈرشپ کی ایک میٹنگ ہے، تو لیٹس سی کہ کیا مشاورت ہوتی ہے اور اس کے بعد آخری فیصلہ کون سا ہوتا ہے. باقی پرویز صاحب نے خان صاحب کو تو یقین دہانی کرائی ہے، اور سیاست میں آپ کی پبلک سٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ کھڑے رہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کی امانت ہے، اور ہے ان کی امانت. باقی ایک چیز کچھ لوگوں کو سمجھ شاید نہیں آئے گی جو پاکستان میں پاور پالیٹکس کرتے ہیں، کہ کچھ لوگوں کا مقصد اقتدار ہے اور کچھ لوگوں کا مقصد کچھ اور ہے. اقتدار اس کے لیے ایک راستہ ہے. Power and coming to government is not the end for عمران خان, it's a means towards the end. اور اینڈ کیا ہے؟ اینڈ ہے پاکستان کو ملک بنانا، جو ہم سب کی ایک آرزو، ایک تمنا تھی. یہ سب لوگ، آپ بھی باہر کے دورے کرتی ہیں اور لوگ بھی جاتے ہیں، ظاہر ہے دنیا میں آپ پھرتے ہیں، آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا. اور یہ لوگ تو جو سیاستدان جو ہیں جو باہر رہتے ہیں، یہ تو ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ دنیا کیسے چلتی ہے. لیکن ان کے سارے رول ریگولیشن سب کچھ ادھر ٹھیک ٹھاک فالو کرتے ہیں. لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، گھنٹوں کھڑے ہو کے. بڑی بڑی شخصیات، تبھی میں کسی کا نام لینا چاہتا، لندن، امریکہ وغیرہ کے بڑے پاسپورٹ کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. یہاں آ کے ہم پہ سوار ہو جاتے ہیں. یہاں ان کی نہ رول ہے، نہ ریگولیشن ہے، نہ ان کے لیے لا ہے. اس لیے اس پاکستان کو انہوں نے وہ بنا دیا ہے جو عمران خان اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کہ یہاں پہ ایک لا ہو، اس کے سامنے عمران خان اور ثنا بچہ اور علی محمد اور سب برابر ہو. اچھا سر، نواز شریف آ رہے ہیں سنا ہے جلد، آپ کے تاثرات؟
دیکھیں میاں صاحب اگر تشریف لا رہے ہیں, ان کا ملک ہے, اس ملک نے ان سے کوئی زیادتی نہیں کی, 3 بار وزیر اعظم بنایا ہے, انہوں نے البتہ زیادتی کی ہے. کسی ملک کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی آپ کوئی کر نہیں سکتے کہ اس کے آئین کو جو ہے وہ آپ پیروں تلے جو ہے وہ رون دیں. آپ اس ملک سے نکل گئے, آپ فیوریبل ماحول میں واپس آنا چاہتے ہیں. لیڈر مشکل حالات میں کھڑا رہتا ہے, لیڈر گولی کھاتا ہے لیکن بھاگتا نہیں ہے, میدان چھوڑ کے نہیں بھاگ آئے, ان کا ملک ہے, فیس کریں عدالتیں, لیکن فیوریبل ماحول میں آ رہے ہیں. لیکن خان پھر بھی صاحب, میں کہتا ہوں ان کو خان ویلکم, صاحب آئے ایک چیز مقابلہ بتا کریں, دیجئے, ہم تو ویلکم آخری کرتے سوال خان صاحب, ٹھیک ہے, آخری سوال سر, پلیٹلیٹس گری, باہر گئے, اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا؟ دیکھیں جس کا بھی کردار تھا, جو بد کردار تھا وہی سب کے سامنے ہے. خان اس صاحب ایسی میں اس کو ڈپلومیٹک, چھوڑیں, یاسمین راشد اور ان کا اس کو میڈیکل چھوڑیں بورڈ جو کا تو نکل کردار گئے, نہیں تھا نا. جو نکل گئے ہیں. دیکھیں وقت سب سے بڑا فیصلہ ہے, اور وقت نے فیصلہ کر دیا ہے. جو جانے والے تھے وہ چلے گئے ہیں, جو کھڑا رہ گیا وہ سب کو پتا ہے, اس کا نام عمران خان ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. یہاں پر وقفہ لینے جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو فورن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے, اور جن کی انتھک محنت سے ایک کیس آگے چلا, اکبر ایس بابر صاحب, آج وہ کیسا فیل کر رہے ہیں جب یہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا. وقفے کے بعد. اینڈ ویلکم بیک. فورن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن میں چلتا رہا. اکبر ایس بابر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, جنہوں نے یہ کیس شروع کیا. 8 سال تک درجنوں وکیل وکلا تبدیل ہوئے پی ٹی آئی کے, بہت سارے معاملات میں اسٹے لیا گیا, ڈیٹس چینج کرائی گئیں, لیکن اکبر ایس بابر صاحب لگتا ہے معاملہ تو کچھ اور ہی تھا. اگر آج کی خبر آپ دیکھ لیں, ناٹ کہ یہ ہمارے لیے کوئی انکشاف ہے, لیکن آپ کے لیے ہے, کیا آپ کو بھی پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں جاتی کہ یہ منظر عام پر آئے, اور واقعی کیا اتنا ڈیمیجنگ تھا یہ کیس عمران خان صاحب کے لیے دیٹ ہی نیڈڈ دیٹ ہیلپ اینڈ اسسٹنس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ آئی تھنک آپ ریفر کر رہی ہیں انصار عباسی کی جو آج سٹوری آئی ہے جنگ اور نیوز میں, کہ جو ریٹائرڈ آفیسرز تھے انہوں نے اسی کا حوالہ دے رہی ہے نا؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن. میں سمجھتا ہوں جی کہ وہ جو ہے نا وہ اس وقت ریٹائرڈ نہیں تھے, اس وقت وہ سرونگ تھے, اور میرے لیے یہ کوئی انکشاف نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس کیس کو بڑی بری طرح سے مینیج کیا گیا, اور میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جب اسکروٹنی کمیٹی بنی مارچ 2018 میں, تو اس کا 1 مہینے کا مینڈیٹ تھا اکارڈنگ ٹو اٹس اون TOR, لیکن اس کو 4 سال لگ گئے. پھر اسکروٹنی کمیٹی ہمیں ڈاکومنٹس نہیں دیتی تھی اسٹیٹ بینک کے, ہم کہتے تھے ہمیں دیں, وہ کہتے جی PTI والے آبجیکٹ کرتے ہیں, یعنی جن کا احتساب ہو رہا ہے, انکوائری ہو رہی ہے, وہ ڈکٹیٹ کرے تھے ٹرمز. اس کے علاوہ میرے سامنے بہت سارے فیکٹس تھے جن میں سے میں کچھ ابھی آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ میں وہ ساری چیزیں ریویل اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ میرا مقصد جو تھا اصلاح تھا, کسی ادارے کے اشتہار لگانا نہیں تھا جو عمران خان کر رہا ہے. میرا مقصد یہ نہیں تھا. میں تو بہت پہلے یہ تمام حقائق جانتا تھا. جب مجھے بلا کے کہا گیا کہ جی آپ اس کیس کو فریز کر دیں, کیس کو واپس لے لیں, تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی کس نے بلایا سر, کہاں سے آیا بلاوا, کہاں سے بلاوا آیا؟ اب سنیں نا, میں آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں. تو میں نے ان کے سامنے یہ رکھا, میں نے کہا دیکھیں یہ اس ملک سے غداری ہے, بٹریل ہے, میں کبھی بھی نہیں کروں گا. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, اور میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی. ظاہر ہے کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی ہوئی. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا یاد رکھیے وہ دن دور نہیں جب میں کھڑا ہو کے میں نے کپڑے جھاڑے. میں نے کہا وہ دن دور نہیں جب یہ عمران خان آپ پہ انگلی اٹھائے گا, پاک فوج پہ الزام لگائے گا, پاک فوج کو بلیم کرے گا, کہتے ہیں کیوں ہمیں کرے گا. تو میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا دیکھیے آپ یاد رکھیے کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنی جو ناکامی ہے اس کو ڈس اون کرتا ہے, اور دوسرے کی کامیابی کو اون کرتا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہی کی ناٹ پرفارم بیکاز ہی از اے سیلیبریٹی ہو از آلویز لوکنگ فار فیم. ہم نے وہ پالیسی اور فیم یعنی اس کا جو وہ تھا اس کو میچ کیا, کمبینیشن بنی, وہ کمبینیشن ٹوٹ گئی. سو ہی کین نیور پرفارم اینڈ ہی بائٹس دا ہینڈ دیٹ فیڈز ہم. یہ ٹپیکل وہ ہے. سو دس از انیویٹیبل کہ جب وہ فیلئر ہوگا he'll blame you. میں نے کپڑے جھاڑ کے ان کو بتایا
ساتھ پھر جب وہ کیرٹ والا آفر آئے اینی تھنگ انڈر دا سن, تو میں نے کہا جی میری 4 آنے کی عزت ہے, آپ وہ خاک میں ملانا چاہتے ہیں؟ میں یہ بڑے مقصد کے لیے کر رہا ہوں. میں آئی آلویز بلیوڈ کہ ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو, اینڈ آلسو ناؤ دی اسٹیبلشمنٹ. اور یہ دونوں سکے کے 2 رخ ہیں, آپ نے دونوں کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہے. اب آپ کا سوال کہ جی نام بتائیں, نام بتائیں. میں نام اس لیے نہیں بتاؤں گا, میں ادارے کا نام بھی اس لیے نہیں لوں گا کہ میرا مقصد ان اداروں کی اصلاحاتی اشتہار لگانا نہیں تھا. اگر میں آج بھی نام لینا شروع کر دوں, ہاں میں حاضر ہوں. اگر کوئی ان کیمرہ کو کرتا ہے, کوئی انویسٹیگیشنز کرتا ہے, جو تمام چیزیں میرے ساتھ ہوئی بائی دی وے وہ ان اینی کیس ریکارڈڈ ہوتی ہیں, اچھا تو مجھے تو کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ورڈ فار ورڈ ایسا ہی ہوا, اور ایک دفعہ نہیں. تو اگر وہ دے مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, کیونکہ وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنے. یہ جو آج کی سٹوری ہے, یہ تمام لوگ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنے. دے مسٹ بی ٹیکن ٹو ٹاسک, بٹ ود ان دا سسٹم, انسٹیٹیوشن کے اندر میکنزم موجود ہے, اکاؤنٹیبلٹی میکنزم موجود ہے. اٹ کین بی ڈن ویری کوائٹلی اینڈ اٹ کین بی ڈن ان کیمرا اینڈ اٹ کین بی ڈن ٹو سرو دا پرپز. اب پولیٹیکل سائڈ پہ آئیں. الیکشن کمیشن کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, یہ واحد ادارہ ہے جو ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو ڈی ٹاکسیفائی کر سکتا ہے, اور اگر اس کو کھلا اختیار دیا جائے تو وہ ڈی ٹاکسیفائی. اس الیکشن کمیشن نے بہت دلیر فیصلے کیے ہیں, ویری بریو ڈیسیژنز. ان کو گالیاں پڑی ہیں, اس کے باوجود they have stood their ground. ان کو ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے پاس پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن اگر آپ کراتے ہیں, آپ کے پاس چوائسیز ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس چوائسیز کریڈیبل, کمپیٹنٹ اور باصلاحیت لوگ ہیں نہیں, تو لوگ بیچارے کدھر جائیں؟ انہی کو ریسائیکل کریں گے نا. تو یہ تو سلوشن نہیں ہے پاکستان کا. اگر برطانیہ کا وزیر اعظم ایک انڈین اوریجن بن سکتا ہے کیونکہ ان کی پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی ہے, اگر وہ ان کے نظام میں میئر آف لنڈن ایک پاکستانی اوریجن کا بن سکتا ہے, تو ان کے ٹیلنٹ آ رہا ہے, میرٹ آ رہا ہے. سسٹم میرٹ اگر آپ لاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں, 80% تو کرپشن ادھر ختم ہوگی, کیونکہ جو بندہ میرٹ پہ آتا ہے اس کی انٹیگریٹی ہوتی ہے, اس کا کیریکٹر ہوتا ہے, وہ پرفارم کرتا ہے, کیونکہ وہ خود سمجھتا ہے کہ میں بااعتماد اس لیے ہوں کہ میں میرٹ پہ آیا ہوں اوپر. آپ نے جب سسٹم کے اندر میرٹ چھوڑا نہیں, آپ کی سیاسی جماعتیں صرف سیڑھیاں اقتدار میں چلنے کے لیے, کوئی انڈیویجول کنٹرولڈ ہے, کوئی فیملی کنٹرولڈ ہے. سو ہاؤ کین یو, اف دیر آر نو چوائسیز, لوگوں کے سامنے چوائسیز نہیں ہے, ہاؤ کین وی, یہ جو میجک سولوشن ہے نا, الیکشن کراؤ, الیکشن کراؤ, الیکشن کرائے 10 الیکشن, پاکستان اور ڈوبے گا جب تک آپ سیاسی جماعتوں کی اصلاح نہیں کریں گے. وہ کون سے, کس طریقے سے؟ الیکشن کمیشن کے ذریعے. الیکشن کمیشن کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, جو انہوں نے 2 اگست کو اتنا زبردست فیصلہ دیا کہ عمران خان اینڈ پی ٹی آئی کی تمام کرپشن, کرپٹ پریکٹسز, فائنینشیل فراڈ, کنسیلمنٹ, اکاؤنٹس کنسیلمنٹ, فارن کمپنیز اینڈ فارن انڈیویجول سے فنڈنگ, تمام چیزیں ڈاکومنٹ کر دی ہیں. Now the other court should act on it rather than اس کے سامنے رکاوٹ بنے, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. ان کا کیا مقصد ہے کہ یہ ادارہ بنے ٹاپ ٹو باٹم, ٹاکسک جو مٹیریل ہے پی ٹی آئی کے تو صاف ہو, تاکہ لوگوں کو اچھے آپشنز ملیں. یہی کام دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, تب جا کے آپ کے سیاسی نظام میں کوئی بہتری کی امید لگائی جا سکتی ہے. اگر یہ نہیں ہوا, یو ول اسٹے, آپ اسی بھور میں گھومتے رہیں گے اور ناکام سے ناکام ہوتے جائیں گے. آپ اب اس وقت ٹیٹر کر رہے ہیں. آپ کی اکانومی کیا ہے؟ کچکول لے کے 1 بلین ادھر سے 2 بلین ادھر, یہ سائیکل. یہ از دس واٹ وی ڈیزرو؟ وی کوڈ ہیو بین اے گروئنگ اکانومی. ہم ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی برطانیہ میں پچھلے 4-5 سالوں میں 3-4 وزیر اعظم بدل گئے, کسی کو نام یاد ہے؟ اوکے allow me. اچھا allow me. اب آپ مجھے یہ بتائیے, ویری ویری کوئکلی بتائیے گا, یہ پینڈرنگ کا لفظ آپ نے یوز کیا تھا, which I love, کہ یہ پینڈرنگ ان کی بند ہونی چاہیے. تو اب ان کی پینڈرنگ بند ہو گئی اور انصاف نظر آ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے معاملہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا اور اس کا فیصلہ وہی آئے گا جو آپ چاہتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ he is going to get away scot free as he has already in a lot of cases? نہیں, there is no way he can go scot free. جو ایویڈنس ہے اٹ از ڈاکیومنٹڈ. اب سزا دینا باقی ہے. وہ الیکشن کمیشن ایک تو جو فائنینشیل فراڈ ہوا ہے اس کے تحت جو سزائیں دینا چاہتی ہے وہ اس کیس سے بالکل الگ ہے جو اس کے ریفرنس دیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں جو جرم کا نوعیت ہے وہ بہت بڑی ہے. کنسیلمنٹ آف اکاؤنٹس, انلیگل فنڈنگ, فارنرز, فارن کمپنیز, عمران نے سرٹیفکیٹ غلط دیے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو دیر از اے سیریز آف لاز دیٹ کین بی. دوسرا, سپریم کورٹ میں ایک کیس ہوا حنیف عباسی کا, اس میں یہ جو ایویڈنس میں نے جو دیا تھا الیکشن کمیشن میں, یہ بھی ادھر لے گئے تھے. اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جی اس کیس میں جو آلریڈی الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے, میرا اکبر بابر کے میرا جو کیس تھا اس کا ریفرنس دے کے
انہوں نے یہ کہا کہ جب پروہیبٹڈ فنڈنگ, غیر قانونی فنڈنگ, یہ فورن فنڈنگ جسے ہم کہتے ہیں, یہ جب ثابت ہو جائے تب ہم ڈیسائیڈ کریں گے عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن. سو دی الیکشن کمیشن کین اونلی ون پارٹ آف اٹ کین ایزیلی ڈائریکٹ اٹ ٹو دی سپریم کورٹ کہ جی آپ نے اب خود فیصلے میں لکھا تھا, یہ ثابت ہو چکا ہے, اب آپ اس پہ ڈسکوالیفیکیشن میں فیصلہ کریں, اور باقی جو وائلیشنز آف لا ہوئی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو لا اس پہ پروسیڈ کریں. وہ ایکشنز تو اب ہونے ہی ہونے ہیں, دیر از نو گیٹنگ اوے ود اٹ, کیونکہ ایویڈنس ڈاکیومنٹ ہو چکا ہے. دیکھیں 2 اگست کو ڈاکیومنٹس ہوئے تھے, یہ فیصلہ جو آیا تھا جس میں فیکٹس آئے تھے. آج کیا ہے, آج وی آر ان 13th of December, کتنے مہینے گزر چکے ہیں, وہ فیصلہ کبھی بھی سٹے نہیں ہوا, کسی عدالت نے لارجر بینچ سن رہا ہے, فیکٹس کو ڈسپیوٹ ہی نہیں کر سکتے آپ. جب آپ فیکٹس کو ڈسپیوٹ نہیں کر سکتے تو ڈیلیز ہوئے ہیں, ابھی بھی کچھ تھوڑا ڈیلے ہوا ہے کہ فائنل جو پیونیٹیو ایکشنز لینے الیکشن کمیشن سے, بٹ آئی ایم یوزڈ ٹو اٹ. جب 8 مہینے اس کو ڈیلے کیا, But pandering has stopped. Babar Sahab, has the pandering stopped? دیکھیں میں نے اس وقت بھی آپ کو ایک کہا تھا جب اس کیس کے فیصلے کے بارے میں مجھ پوچھے, میں نے کہا جب حالات کا تقاضا ہوگا تو اس کیس کا فیصلہ بھی آئے گا. حالات کا تقاضا بدل چکا ہے. There is no choice for Pakistan. We cannot afford to pander Imran Khan anymore. Imran Khan must be history. In political terms, he must be made history. That's our only future. Okay, Akbar Azhar Sahab, I wish you all the best and I hope that you will see light at the end of the tunnel, not that I am very... بٹ یہ بتا دیے گا سر, یہ ابھی بھی التوا کا شکار کیوں ہے یہ معاملہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی جلدی اب اس کو دیکھیں گے ہم؟ کیونکہ دیکھیں ایک ٹیریان خان کا کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اب توشہ خانہ ریفرنس کا کیس ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا فیصلہ پہلے آئے گا؟ نہیں, یہ پریڈکٹ کرنا مشکل ہے کیونکہ ہر کیس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے. ہمارا کیس تو اب فیکٹس جب اسٹیبلش ہو گئے, ابھی تک پیونیٹیو ایکشنز بھی آ جانے چاہیے تھے. اس میں کچھ ڈیلے ہوا, ابھی 21 تاریخ کو رکھا ہے, 21 کے بعد شاید کچھ اور دن لگ جائیں, پر آئی تھنک ابھی وی آر ایٹ دا ڈیڈ اینڈ, بالکل اینڈ پہ آ چکے ہیں. سو انشاءاللہ اٹس اے کوسچن آف ویکس وی ول ہیو دا فائنل ورڈکٹ, فائنل ورڈکٹ جس میں پیونیٹیو ایکشنز ہوں گے, جس میں سزا دی جائے گی, اور باقاعدہ جہاں سپریم کورٹ کو ریفر کرنا ہے جن فنانس بورڈ کے ممبران نے یہ جو غیر قانونی کام کیا. اب تو اور بہت سارا ایویڈنس آ گیا ہے. اب تو جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس میں 1.2 ملین ووٹن کا ایک اور آیا ہے, جس میں سے جو پیسہ جو انلیگلی جو پی ٹی آئی کی میڈیا کیمپین کو فنڈ کرتا تھا, چیکس آ گئے ہیں. تو اب تو اور بہت سارا ایویڈنس آ گیا ہے. تو یہ تو اب ایک اٹس اے کین آف ورمز. مجھ سے کسی نے پوچھا, کہتے ہیں, میں نے کہا جی اٹس اے کین آف ورمز, کدھر تک آپ جائیں گے؟ کہتے ہیں رائٹ ٹو دا باٹم. I said exactly, because you have to go to the bottom. This is the biggest mother of all betrayal جو پاکستان کی پالیٹکس نے سفر کیا ہے. Thanks to Imran Khan, he betrayed everything we stood for. It was not just him. That is what he needs to understand. We put in our lives. ہم نے اپنی زندگی دی اس پارٹی کے لیے, اس پارٹی کو ایک ادارہ بنانے کے لیے. یہ پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے لیے بنی تھی. عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نہیں بنی تھی. یہ عمران خان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. The sooner Imran Khan realizes, he must resign. یہ برطانیہ کی مثالیں دیتا تھا. جب 2 اگست کو فیصلہ آ گیا, جب فراڈ ڈاکیومنٹ ہو گیا, why didn't he resign? جب توشہ خانہ کا فیصلہ آیا, why didn't he resign? یہ کس مثالیں کیا دیتا تھا, عمل دیکھیں. So we have to fight for Pakistan. عمران خان تو ٹوٹلی ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کر رہا ہے جو پچھلے 6 مہینے اس نے کیا. بابر صاحب, do you think he knows? بابر صاحب, do you think your courtesy, آپ جتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ فیصلہ آئے گا اور ہی کین ناٹ گیٹ اوے وتھ اٹ, اور اکاؤنٹیبلٹی ان اینی کیس ہونی ہے, اٹ از لائک ناؤ رائٹنگ آن دا وال, تو آپ کو لگتا ہے اسی لیے یہ اسمبلیاں توڑنے کا, جلد الیکشنز کا یہ پورا ایک ڈسٹریکشن کریٹ کر رہے ہیں, بیکاز دیٹس واٹ ہی وانٹس کہ فیصلے سے پہلے الیکشن میں چلے جائیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ جو ڈسٹرکٹیو پالیٹکس اس نے شروع کی ہوئی ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں, اس کی بڑی وجہ یہ کیسز ہیں اور فارن فنڈنگ کیس ہے, کیونکہ وہ اتنا ٹرموائل کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پولیٹیکل اتنی انسٹیبلٹی ہو جائے کہ لوگ یہ سمجھے کہ اس ماحول میں اگر یہ فیصلہ آ گیا کہیں مزید رانگ, قانون نافذ کرنے سے انسٹیبلٹی نہیں آتی. یہی وہ چیز تھی جو میں بتاتا تھا ان لوگوں کو, جس کے بارے میں آج آرٹیکل آیا. مجھے کہا جاتا تھا کہ یہ تمام فیکٹ سامنے آ گئے تو یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو بن جائے گا. میں نے کہا converse, on the opposite, is national security issue. Babar Sahab, I'm glad there are people like you who keep at it.
ٹھیک ہے. تھینک یو اکبر اظہر صاحب. پلوشہ خان has just joined us. I'm sorry پر پہلے جی all the very best بابر صاحب and thank you so much for joining us. پلوشہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی ہاں میں نے کہا 8 سال تک یہ نہیں آیا فیصلہ, آج ہمیں پتہ ہے کہ کیوں نہیں آیا. خیر آج شاید لوگوں کو پتہ چلا ہو, ہمیں تو بہت پہلے سے پتہ ہے کہ لاٹ بھی اٹھا رہے تھے ان کے اور ان کے کیسز بھی رکوا رہے تھے, مگر یہ چیزیں ظاہر ہے کھل کر کہیں نہیں جا رہی تھیں. اب تو یہ کہیں جا رہی ہیں, عمران خان صاحب بھی اپنے منہ سے بتا رہے ہیں. پلوشہ صاحبہ, آپ لوگوں کے جو خلاف کیسز بنوائے گئے, جو NRO2 کا تانا آپ لوگوں کو ملتا ہے, پھر آپ لوگ سچ کیوں نہیں بولتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں تانا دینے کے لیے بھی ایک پوری جسے کہتے ہیں نا ایک فوج بنائی گئی اور ایک نیریٹو بنایا گیا, اور اس تانے کے پیچھے یہ نہیں کہ صرف ہمیں نقصان پہنچتا تو ہم برداشت بھی کر لیتے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سیاسی پارٹیوں کو نقصان پہنچتا رہتا ہے. ہم لوگ تو پہلے بھی نقصان اٹھائے ہیں, جانوں کے بھی, اور قیدیں بھی کاٹی ہیں اور زندگیاں بھی دی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ نقصان اس وقت آج پاکستان اٹھا رہے ہیں. یہ اس کو آپ ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے. جو NRO پہ کوئی بحث ہوئی یا 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک GIT بن گئی, اس پر کوئی فیک اکاؤنٹ کیس پہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا, یہ تمام چیزیں ایک بڑے پروجیکٹ کا حصہ تھی. ایک بڑی اسکرپٹ تھی, ایک اس میں بڑی فلم لانچ ہوئی, اس میں ایک بڑا ہیرو آیا. ہیرو جو تھا وہ زیرو سے بھی نیچے جو ہے وہ جا کر نہ صرف خود گرا بلکہ افسوس یہ ہے کہ وہ ملک کو بھی چھوڑ گیا. اس کی زد میں اگر ہم آئے یا ہمیں انہوں نے نقصان پہنچایا یا کسی اور سیاسی جماعت کو نقصان پہنچایا, اس کا افسوس نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ ملک کو کہاں جا کے چھوڑ دیا گیا. اور آج جو اس کے اسکرپٹ رائٹر ہیں, جنہوں نے اس پودے کی آبیاری کی, جنہوں نے اس پودے کی جڑوں میں ملک کا خون ڈالا, جنہوں نے اس پودے کی جڑوں میں آپ کو بھی ریلیف دیا. پلوشہ صاحب لاسٹ منٹ ہے میرے پاس, میں جاننا چاہتی ہوں اگر عمران خان صاحب کا کیس رکوا سکتے تھے, اس کو 8 سال غیر التوا کروا سکتے تھے, تو آپ لوگوں کو کیا آج بھی ہمیں کون سا ریلیف دیا؟ آپ صرف یہ بتائیے. عمران خان کے دور حکومت میں بھی ہم جیلوں سیاست کھیل ہی بن کر رہ گیا ہے پاکستان میں. کبھی کسی کو ایڈوانٹیج ہے, کبھی کسی کو ڈس ایڈوانٹیج ہے. جن کو آج ڈس ایڈوانٹیج ہے کل ان کو ایڈوانٹیج دے دیا جائے گا, اور جو آج ایڈوانٹیج کے بغیر ہیں وہ ڈس ایڈوانٹیج بھی ان کے نصیب میں یا مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. اب بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اس وقت اس ملک میں کہ کیسے گئے نواز شریف باہر اور کیسے آئیں گے واپس, لیکن یہ شاید کچھ سوالات کا جواب ہمیں کبھی نہیں ملے گا. اس ملک میں سیاست عوام نے اگر اپنے عوام کے مینڈیٹ پہ ہونی ہے تو عوام کو ہی یہ مینڈیٹ دینا چاہیے. اور جو پاورفل اتھارٹیز ہیں جنہوں نے آج یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے, تو وہ سیاست سے اور باقی سارے انڈیپینڈنٹ اداروں سے بھی دور رہیں, تاکہ اس ملک میں انصاف قائم ہو سکے اور سچ کی جیت ہو سکے. کیونکہ یہ جو گرے ایریا میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ کون کرمنل ہے اور کون نہیں, کون NRO2 لے رہا ہے اور کون باقی انصاف کا طلبگار ہے اور ڈیزرو کرتا ہے, یہ کنفیوژن تب تک ختم نہیں ہوگی. اتھارٹیز نے بہت مذاق بنا لیا اس ملک کا, اب بس ہونا چاہیے. تھینک یو فار واچنگ.